تارا کیا نہیں تو نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف قیل لہم جن کو کہا گیا ہے کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے رہو وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو فلما کتب علیہم القتال اور جب ان کے اوپر جہاد کو لازم کر دیا گیا اذا فریق منہم اچانک ایک فریق ان میں سے یخشون الناس وہ لوگوں سے ڈرنے لگا کخشیۃ اللہ ایسے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا وقالوا اور کہنے لگا ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال کیوں تو نے ہمارے اوپر جہاد کو لازم کیا ہے لولا اخرتنا الی اجل قریب کیوں نہ تو نے ہم کو ڈیل دی ایک وقت مقرر تک کل آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا نفع بہت ہی قلیل ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہے ولا تظلمون فتیلا اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے ایک دھاگے کے برابر بھی اینما تکونوا یدرککم الموت جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو پا لے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو وَإِن تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ اور اگر پہنچے تم کو کوئی نعمت یقولوا تو وہ یوں کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی جانب سے ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یقولوا تو وہ یوں کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ یہ تیری جانب سے ہے کل آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ تکلیف ہو یا راحت ہو یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا اس قوم کو کیا ہے کہ یہ کوئی بھی بات نہیں سمجھتی ما اصابك من حسنۃ نہیں پہنچتی تم کو کوئی اچھائی فمن اللہ ما اصابك من حسنۃ جو بھی تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے وما اصابك من سیئۃ اور جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فمن نفسک وہ تیری اپنی جانب سے ہے وارسلناک للناس رسولا اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ دیکھنے والا صدق اللہ العظیم یہ عید الفطر کے بعد آج ہمارا پہلا درس قرآن ہے عید الفطر اور رمضان سے پہلے جو درس قرآن تھا اس میں جہاد کے متعلق کچھ باتیں آپ نے جو نہ پڑھی تھیں آج کے درس کے اندر بھی جہاد کے متعلق ہی کچھ باتیں جو ہے نا عرض کی جائیں گی بس تمہید کے طور پر ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی نبوت ملنے کے بعد مکہ کے اندر آپ نے 13 سال جو ہے گزارے یہ 13 سالہ جو نبوت کا دور تھا اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی صبر کا حکم تھا نماز کا حکم تھا زکوٰۃ کا حکم تھا لیکن جہاد کا حکم جو ہے وہ نہیں تھا اور یہ 13 سالہ دور مسلمانوں نے انتہائی اذیت کے ساتھ گزارا بڑی تکلیف اور مشقت اور مصیبتیں اور کفار کی جانب سے اذیتیں اور مار پیٹ مار کٹائی ظلم زیادتی ناانصافی بڑی مشقت کے ساتھ انہوں نے گزارا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یا رسول اللہ آپ ہمیں بس اجازت دیں ہم ان سے انتقام لیں بدلہ لیں آپ جہاد کی اجازت دیں آپ فرماتے کہ اللہ کی جانب سے مجھے جو ہے نا ابھی حکم نہیں آیا اس لیے مکے کے دور کے اندر جہاد کی جو ہے نا وہ اللہ کی جانب سے حکم جو ہے نا نہیں تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے کسی کافر کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کا بھی واقعہ یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی درے کے اندر چند مسلمان صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے ایک کافر نے موقع پا کر حملہ کرنے کی کوشش کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کے پاس اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی آپ نے اٹھا کے سر کے اوپر دیکھا جب اس کا سر زخمی ہو گیا سر سے خون بہنے لگا تو بس وہ بھاگ گیا یہ کوئی جزوی واقعہ اس طرح کا پیش آیا مگر نہ کلی طور پہ مسلمانوں کو مکے کے اندر جہاد کا حکم جو ہے نا بنے اس کے بعد پھر جو ہے نا
مسلمانوں نے جب تکلیفیں جو ہے ان کے اوپر زیادہ ہوئی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایک دفعہ کی، دوسری دفعہ کی، اتنی تکلیفیں جو ہے نا وہ بڑھ گئی، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا مدینہ کی جانب جو ہے نا وہ ہجرت کا حکم۔ جس وقت مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم آیا، مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں خالی ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت کا جہاد والا حکم بھی جو ہے تھا، اسی کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا، الم تر الی الذین قیل لہم، کیا نہیں تو دیکھتا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی ابھی جو ہے اپنے دشمن کے اوپر ہاتھ نہ چلاؤ، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، دشمن کے خلاف جہاد نہ کرو، تلوار نہ اٹھاؤ، تیر نہ اٹھاؤ، ابھی اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے۔ تو یہ مکے کے دور کے اندر جو ہے نا بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اصل وجہ یہ تھی مکے کے اندر جہاد کا حکم اس لیے نہیں تھا کہ مکے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، کمزور تھے، نہتے تھے، اور جس وقت یہ کمزور ہیں، افرادی قوت بھی نہیں ہے، تو اگر اجازت دے دی جاتی انہی کا نقصان پھر زیادہ ہونا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ابھی اجازت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکے کے دور کے اندر جس تربیت کا دور ہے، جس تربیت کا سیشن ہے، اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کی۔ یاد رکھیے، جس وقت بھی آپ نے کوئی اہم امور کو حل کرنا ہو، کسی اونچی مہم کو سر کرنا ہو، تو اس کے لیے تربیت اور ٹریننگ ضروری ہے۔ اگر بغیر تربیت اور ٹریننگ کے کوئی کام کرو گے تو شکست ہی ہوگی، اور کیا ہوگی۔ اس لیے جو نا اللہ رب العزت نے مکی دور کے اندر مسلمانوں کی پہلے ٹریننگ کی ہے۔ وہ ٹریننگ کیا تھی؟ وہ ٹریننگ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر بیان کر دی۔ وہ دو ٹریننگ کے اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ دوسرا اصول وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ مکی دور کے اندر اللہ کی جانب سے مسلمان مجاہدین کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے جو نہ بن جاؤ۔ جب اس طرف کے اوپر تم مضبوط ہو جاؤ گے، اس کے اوپر جم جاؤ گے، پھر تمہاری تربیت جو نہ وہ ہو جائے۔ اور نماز اور زکوٰۃ کیسی ٹریننگ ہے؟ آپ کبھی دیکھیں نا، نماز جو ہوتی ہے نا، نماز یہ انسان کے ظاہر کی اصلاح کرتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ باطن کی اصلاح کرتی ہے۔ نماز سے انسان کا ظاہر درست ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو جو ہے نکالتی ہے۔ نماز جو ہوتی ہے یہ دل کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، انسان نماز کے اندر اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ و انفاق فی سبیل اللہ، اس سے غریب طبقے سے ہمدردی جاگتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ تم سے کروانا چاہتے ہیں، اپنی ذلت کا اظہار کر، اپنی عاجزی کا اظہار کر، اپنی مسکینی کا اظہار کر، اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کر، تمہارے ظاہر کی جو ہے نا اصلاح ہو جائے گی۔ اور غریب آدمی کا، کیونکہ جہاد کے اندر انسان نے مظلوم طبقے کی مدد کرنی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نا اگر مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان کے اوپر خرچ کرنا سیکھو، انفاق فی سبیل اللہ کرنا سیکھو، تاکہ مظلوم کی ہمدردی تیرے دل کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے۔ تو زکوٰۃ انسان کے باطن کی اصلاح کرتی ہے، اور نماز انسان کے ظاہر کی اصلاح کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو اصول جو ہے نا وہ بیان کر دیے۔ آج بھی آپ اقوام عالم کی طرف نظر دڑا کے دیکھیں نا، اقوام عالم اپنی فوجوں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو وردی پہنا دو جی، ان کو دوڑ لگواؤ جی، ان سے مشقت والا کام کرواؤ جی، ان سے بوجھ اٹھواؤ جی، ان سے جو ہے نا پریڈ کراؤ جی، انہیں اسلحہ سکھانے کا طریقہ سکھاؤ جی، وغیرہ وغیرہ، جو کہ ان کی جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ہر فوج کی ٹریننگ مختلف ہوتی ہے، فوج کی ٹریننگ ویسے ہی بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ ساری ٹریننگ دینے کے باوجود وردی بھی پہنا لی، اسلحہ بھی سکھا لیا، دوڑ بھی لگوا لی، پریڈ بھی کروا لی، مشقت بھی ان سے برداشت کروا لی، جسم بھی مضبوط ان کا بنا لیا، اور ساری اتحادی اقوام کو اپنے ساتھ بھی لگا لیا۔ وقت کی سپر پاور طاقت بھی ہے، پھر بھی شکست ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس لیے کہ یہ دو اصول ان کے اندر نہیں آئے، جو دو اصول ٹریننگ کے اللہ رب العزت نے مجاہد کو سکھلائے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔
یہ دو اصول سے انہوں نے پیدا نہیں کیے. نماز سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے جو رغبت ہو اور تعلق مضبوط ہوتا ہے. وہ تعلق تو اس نے اپنے رب سے قائم نہیں کیا. اب وہ جتنی مرضی دوڑ لگاتا رہے، جتنی مرضی پریڈ کرتا رہے، جتنی مرضی اچھلتا رہے، کودتا رہے، اس کو جو نا کبھی بھی ترقی اور کامیابی نہیں حاصل ہوتی. جتنی مرضی جو نا جدید اسلحے کی جو نا وہ چلانے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ سیکھ لے، جب تک یہ دو اصول نہیں اپنائے گا اتنی دیر تک اس کو کامیابی جو ہے نا حاصل نہیں. مومن مجاہد جس وقت جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہوتا ہے، اس کی باہر ایسی مضبوط ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے کہ میدان کارساز کے اندر بھی، میدان جہاد کے اندر بھی جس وقت عین نماز کا وقت آتا ہے، وہ اپنے طائفے کو دو گروہوں کے اندر تقسیم کر کے ایک طائفے کو دشمن کے مقابلے کے سپرد کرتا ہے اور دوسرے طائفے کو نماز کے اندر جو نہ کھڑا کر کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. اللہ سے تعلق وہاں پر بھی نہیں توڑ. اس کو صلاۃ الخوف سے تعبیر کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی پارے کے قریب آگے جو صلاۃ الخوف کا طریقہ کار بھی آئے گا انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا وہ بیان کروں گا. اللہ رب العزت نے مومن مجاہد کی پہلے ٹریننگ کی ہے. ٹریننگ کرو، پھر آپ دیکھیں نا نماز کے اندر اللہ سے تعلق جڑتا ہے، ربط قائم ہوتا ہے. نماز کے لیے طہارت جو ہے نا وہ شرط ہے، اور طہارت تو اللہ کو بڑی پسند ہے. دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والا اور طہارت کو حاصل کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور نماز کے اندر طہارت جو ہے وہ شرط ہے. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نمازی پاک رہتا ہے ہر وقت، پاک تو اس کا رہنا مجبوری ہے کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. پھر نماز کے اندر اس نے صف بندی کرنی ہے. صف بندی اللہ کو ویسے بڑی محبوب ہے، اور یہ صف بندی جو ہوتی ہے یہ اتحاد کا اور اتفاق کا عملی جو ہے نا مظاہرہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بھی صف بندی صحابہ کی کرائی کرتی تھی، اور میدان جہاد کے اندر بھی صف بندی جو ہے نا وہ کرایا جاتی. اس لیے نماز کے اندر اپنی صفوں کو بالکل درست جو ہے نا وہ رکھا تھا. تو یہ اتحاد اور اتفاق کی جو ہے نا نظم اور ضبط کی جو ہے نا وہ طرف اشارہ ہے. تو نماز میں کتنی چیزیں جو ہے نا ہم کو سکھا دی. پھر نماز وقت مقررہ کے اوپر جو ہے نا اللہ نے پابند کیا ہے ہم کو کہ وقت مقرر کے اوپر تم نے ادا کرنی ہے. گویا کہ نماز کے اندر وقت کی پابندی بھی جو ہے نا وہ سکھایا گیا، سکھائی گئی. گویا کہ مجاہد وقت کا بھی پابند ہوتا ہے، مجاہد اللہ سے ربط بھی قائم کرتا ہے، مجاہد اپنی طہارت کا بھی لحاظ کرتا ہے، مجاہد نماز اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے ذریعے اپنی ٹریننگ کو بھی جو ہے مکمل کرتا ہے. اور مجاہد نظم اور ضبط اور اتحاد اور اتفاق کی عملی تصویر جس وقت ٹریننگ حاصل کر کے اب تک میدان جہاد کے اندر آئے گا، اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت بھی اس کے سامنے حال ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے مکی دور کے اندر ٹریننگ کے دو اصول جو ہے وہ بیان کر دیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اور یہ دو اصول ایسے اصول ہیں، ایسے بہترین اصول ہیں، ایسے سنہری اصول ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان دو اصولوں کو ایمان کی علامت قرار دیا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اور ایک جگہ پہ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر وہ توبہ کر دیں اپنے کفر سے اور شرک سے. اب ہمیں کیا پتا ہے زبان سے توبہ کر دیں اور دل میں شرک ہو. اللہ کہتے ہیں تم ظاہر کے مکلف ہو، دیکھو وہ تمہاری صفوں کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ نماز کو پڑھے، زکوٰۃ کو ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم ظاہر کے مکلف ہو، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اگلی بات میں خدا کے اوپر چھوڑو، اندر کی بات میں جانوں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے رستے کو بھی چھوڑ دو. یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ جہنم سے بچاؤ کا سبب بھی ہے. جس انسان کی ٹریننگ میں، جس مومن کی ٹریننگ میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، جنت کی ضمانت بھی اس کو نہیں. قرآن پاک میں یہ دونوں چیزیں جو نے ذکر کی ہیں. جہنمیوں سے جس وقت سوال کیا گیا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پہنچا دیا؟ انہوں نے آگے کیا کہا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے. ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں جو وہ کھلایا کرتے تھے.
مسکین کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ کھانا کھلانے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، اور آت الزکات بھی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہی تو جنت کے اندر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے اس کی ہر وقت ٹریننگ ہو رہی ہے، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور زکات کے ذریعے۔ تو اس ٹریننگ کو جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ تھامے۔ اللہ رب العزت نے مکی دور کے اندر انسان کی جو ہے نا مومن بندوں کی ٹریننگ کے دو اصول بیان کر دیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اب جس وقت مدینہ کے اندر چلے گئے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اب تم قتال جو نہ کرو، اب تمہیں قتال تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا۔ جس وقت قتال کا حکم آ گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، اچانک ایک فریق ایسا جو ہے نا وہ لوگوں سے ڈرنے لگ پڑا، ایسے جیسے جو ہے نا اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ڈرنے لگ پڑا، اور کیوں کہنے لگ پڑا؟ ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ ہمارے اوپر تو نے قتال کو کیوں لازم کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کچھ اور مہلت مل جاتی تو یہ بہتر ہوتا، ابھی جو ہے نا جہاد کا حکم نہ آتا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ مکی دور کے اندر یہی لوگ جو نہ کہہ رہے تھے کہ جہاد کی اجازت ملے، ہم انتقام لیں، اور مدینہ کے اندر جا کے جو ہے یہ بات کہنے لگ پڑے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اللہ نے کیوں جو ہے جہاد ہمارے اوپر لازم کر دیا، اور کیوں جو ہے نا تھوڑی سی اور مہلت ہمیں کیوں نہ دی۔ جس وقت انسان کے اوپر سختی کا دور ہوتا ہے نا، کسی ظالم کے ظلم کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وقت اس کے اندر انتقام کا جوش بھڑک رہا ہوتا ہے، ہائے میرا بھی بس چلے تو میں اس سے اپنا بدلہ لوں۔ اور جس وقت امن کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ لڑائی سے پیچھے پیچھے ہٹتا ہے۔ مکے کے اندر ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، انتقام کا جوش جو ہے ان کے اندر بھڑک رہا تھا، اور مدینہ کے اندر جس وقت گئے تو راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، امن ہی امن، چین ہی چین۔ اب جو ہے نا ان کے اندر جو ہے وہ جوش جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلا، لولا اخرتنا الی اجل قریب۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جملہ انہوں نے زبانوں سے نہیں نکالا تھا، بس دل کے اندر تمنا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کر دیا، نانا تمہیں یہ بھی جو ہے تمہارے لیے مناسب نہیں تھی کہ یہ تمنا اور وسوسہ تمہارے دل کے اندر آئے، اور جو دل کے اندر وسوسہ ہوتا ہے وہ قابل مواخذہ بھی نہیں ہوتا اور معصیت بھی نہیں ہوتی، گناہ بھی نہیں۔ تو یہ تو ان کے دل کے اندر آنے والا جو ہے ایک خیال تھا۔ لیکن خیال کریں، اگر آپ جو ہے اس کی تعبیر یوں کر دیں کہ یہ جملہ کہنے والے لوگ منافقین تھے تو کلو کال سے آپ بات کریں گے، یہ مومنوں کا کہا نہیں تھا، یہ مومنوں کا قول نہیں تھا، بلکہ یہ منافقین کا قول تھا، وہ جان چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اور میدان جہاد سے جی اس لیے چرا رہے ہو کہ تمہیں دنیا بڑی عزیز ہے؟ یہ دنیا کا نفع تو بالکل حقیر اور قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور متقین کے لیے آخرت تو خیر والی ہے، بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے اندر اس کی جو نعمتیں ہیں وہ خیر ہی خیر والی جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارے اوپر ایک داغے کے برابر حقیر سا حقیر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کیا جائے گی، آخرت کے اندر تمہیں پورا پورا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے تم آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دو، دنیا کی نعمتیں تو قلیل ہے، آخرت کی نعمتیں کثیر ہی کثیر ہے۔ دنیا کی نعمت جو ہے نا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت کی نعمتیں جو ہے نا وہ باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو ایسی ہیں ان کے حصول کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ نعمتیں حاصل کرنا کوئی آسان کام؟ کسی نے گھر بنانا ہو، اپنا گھر ذاتی، تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، سال ہر سال کماتا رہے، ساری زندگی کا سرمایہ اور جمع پونجی لگا دے، پھر جا کے گھر تعمیر ہوتا ہے۔ صرف اپنی چھت کو بنانے کے لیے اس کو کتنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اپنے بچوں کو راحت اور سکون دینے کے لیے اس کو کس قدر جو ہے نا مشقت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کو کتنی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، آخرت کے اندر جس وقت جائے گا نا اللہ کی نعمتوں کو پائے گا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اس کے لیے نام ہی نام ہے۔ ہاں دنیا کے اندر جو مشقتیں وہ برداشت کر چکا ہے وہ کر چکا ہے، لیکن آخرت کے اندر راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، امن ہی امن، چین ہی چین، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔
اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے انسان، بعض اوقات جو ہے ملتی ہیں، بعض اوقات نہیں ملتی، تو یقینی بات ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے میرے پاس بڑا سرمایہ ہو، کتنا بھی اکٹھا کر دیتا ہے، اچھی گاڑی ہو، بعض اوقات ساری زندگی جو ہے تمنا ہی رہ جاتی ہے، اچھی گاڑی نہیں ملتی، بعض اوقات ساری زندگی خواہش ہی پالتا رہتا ہے، اچھا مکان نہیں جو ہے میسر ہوتا، بعض اوقات ساری زندگی جو ہے نا خواہش اور تمنا ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں، اچھا علاج معالجہ دوں، دنیا کی ہر نعمت اور سہولت ان کو ادا کروں، نہیں کر سکتا۔ دنیا کی نعمت کا حصول، نعمتوں کا حصول یقینی نہیں ہے، کوشش کر سکتا ہے، کامیابی مل گئی، اللہ کو منظور ہوا کامیاب ہو جائے گا، نہیں منظور نہیں ہوگا۔ لیکن آخرت کے لیے جو انسان نعمت کرتا ہے اس کی نعمتوں کا حصول تو یقینی ہے، اللہ نے خوشخبری دی، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت جو ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے کیا ہے جی، خیر والی ہے اور بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا۔ اس لیے میدان جہاد سے تم بھاگو مت، اس لیے بھاگتے ہو میدان جہاد سے کہ کہیں ہم میدان جہاد میں آئیں گے، کسی کی تیر، کسی کا تلوار لگ جائے گا، تم مارے جائیں گے، تمہیں زندگی جو ہے نا بڑی عزیز ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا، تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر ٹکے رہو، وہاں تم موت سے بچ جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں پر بھی جا کے اپنے آپ کو چھپا لو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گا، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط قلعوں اور عمارتوں کے اندر مقصور کیوں نہ کر لو، بند کیوں نہ کر لو، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کے پکڑ لے گا، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ میدان جہاد سے اسی لیے بھاگ رہے ہو کہیں مر نہ جائے، تمہیں زندگی بڑی عزیز ہے جی، جاؤ میں اللہ کا بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ، زمین کی پستی کے اندر چلے جاؤ، تحت الثری چلے جاؤ، فوق السماء تک اپنے آپ کو پہنچا لو، پتھروں کے اندر اور غاروں کے اندر اور محفوظ پناہ گاہوں کے اندر اپنے آپ کو لے جاؤ، جہاں کوئی انسانی آنکھ بھی تمہیں دیکھ نہیں سکتی، کسی ہوا کا جھونکا بھی تمہیں نہیں پہنچ سکتا، تم وہاں پر بھی چلے جاؤ نا، یدرککم الموت، موت تم کو وہاں پر بھی پہنچ، ممکن تو نہیں ہے۔ ایک اور جو مثال آپ کو دے دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ایک ایسی عمارت کے اندر بند کر دے جس کی کھڑکی بھی نہ ہو، جس کا دروازہ بھی نہ ہو، جس کا سراغ بھی نہ ہو، جس کا روشن دان بھی نہ ہو، ممکن نہیں ہے، ایسی عمارت کے اندر انسان رہ نہیں سکتا، کیوں؟ ہوا کی آمد و رفت نہیں ہوگی، سانس کہاں سے لے گا؟ لیکن بالفرض والمحال اگر وہ جو ہے ایسی عمارت کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے جہاں اندر جانے کا کوئی دروازہ نہ ہو، کھڑکی نہ ہو، روشن دان نہ ہو، سراغ نہ ہو، ہر طرف سے اس عمارت کو بند کر دیں کہ میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اندر گھسنے نہیں دینا، روح کیسے قبول کریں گے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آنے کے لیے روشن دان، دروازے اور سراغ کے محتاج نہیں ہے۔ یدرککم الموت، موت میں وہاں پر بھی آ کے پہنچ۔ میں اس سے بھی آگے بات کر دیتا ہوں، ان دیواروں کی کیا حیثیت ہے جو مٹی، گارے اور سیمنٹ سے بنی ہوئی ہیں؟ اگر کوئی بندہ ایسی دیوار کو بنا لے اپنے ارد گرد، شیشہ پگھلا کے ان کی دیواروں کو بھی جو کھڑا کر لے، لوہا پگھلا کے، شیشہ پگھلا کے، تانبا پگھلا کے، ایسی مضبوط قسم کی جو دیواریں اپنے ارد گرد حصار کے اندر اپنے آپ کو رکھ لے، کوئی سوراخ اس کے اندر نہ رکھے، خدا کی قسم اللہ کا فرشتہ روح قبض کرنے والا اس کا اندر آنے کے لیے کوئی بھی وہ ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں، وہ ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے کہ سوراخ ہوگا تو میں اندر جاؤں گا، سوراخ نہیں تو میں کیسے جاؤں گا۔ فرشتہ روح قبض کرنے والے فرشتے کی مثال ایسے، اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ تمہاری عمارتیں، تمہاری جو نا چکی اور مضبوط عمارتیں جو ہے نا، یہ اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا کے اندر اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے، وہ ہوا کے سینے کو چیر کر اس کے اندر سے جو نہ چلا جائے۔ اللہ کا جو بنایا ہوا یہ نورانی اور لطیف مخلوق ہے نا، وہ بھی ان چیزوں کو چیر کر اندر جو ہے وہ آتا ہے، تمہاری روح جو ہے وہ قبض آتی ہے۔ جہاں پر بھی تم چلے جاؤ، آسمان کی بلندی کو چھو لو، سمندروں کی تہوں کے نیچے اپنے آپ کو لے جاؤ،
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم موت سے بچ نہیں سکتے. قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت یا بالقتل واذا لا تمتعون الا قلیلا. میرا پیغمبر ان سے فرما دیجئے میدان جہاد سے اس لیے بھاگتے ہو کہ تمہیں موت نہ آ جائے، تم مارے نہ جاؤ، کیا بچ جاؤ گے؟ یہ بھاگنا بچ جاؤ گے، کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ تم اپنے گھر کے اندر ہوگے تو تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا گھر میں موت نہیں آتی؟ کیا بستر پہ موت نہیں آتی؟ کیا کمرے میں موت نہیں آتی؟ کیا دکان پہ موت نہیں آتی؟ کیا مسجد میں موت نہیں آتی؟ روئے زمین کا کون سا حصہ ایسا ہے جہاں پہ موت نہیں پہنچ سکتی؟ بتاؤ. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور اگر نہیں نہ تمہاری قسمت میں موت، خدا کی قسم ساری زندگی تم میدان جہاد کے اندر لڑتے رہو، اگر اللہ کو منظور دے تو میدان جہاد کے اندر بھی موت نہیں آئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، ساری زندگی جو ہے میدان جہاد میں سپہ سالار بن کے لڑتے رہے، دل کے اندر شہادت کی تمنا لے کے لڑتے رہے، خواہش پالتے رہے، ہائے کاش مجھے شہادت کی موت آئے. اور موت کے وقت یہ اعلان بھی کر دیا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کا اور تلوار کا اور نیزے کا نشان نہ ہو، سارا جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہے. لیکن موت کہاں پہ آ رہی؟ بستر کے اوپر. تمنا تو یہ تھی اے اللہ مجھے عورتوں کی طرح بستر کے اوپر موت نہ دینا، مجھے نہ ڈر اور بے باک سپاہی کی طرح میدان جہاد میں شہادت کا رتبہ عطا کرنا. لیکن موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کس کو کس طرح مارنا ہے، کس طرح. ضروری تو نہیں صحابی کی بھی ہر خواہش پوری ہو، اللہ نے یہ بتلا دیا یہ میری مرضی ہے کہ کس کو کس طرح موت دے دی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان جہاد میں لڑتے رہے، میدان جہاد میں موت نہیں آئی. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا جس کو جس طرح چاہوں موت عطا کرتا ہے. گھر میں ٹکے رہو، کوئی جو ہے نا گارنٹی نہیں کہ وہاں تم موت سے جو ہے نا بچ جاؤ. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط قدموں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لو، وہاں پر بھی تمہیں موت آ پکڑے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. آگے اللہ رب العزت نے منافقین کی بری خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. یہ منافق جو میدان جہاد سے بھاگتے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے اگر آپ کو کوئی اچھائی بلائی فتح مل جائے، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، مسلمانوں کو جو ہے نا کوئی اچھی چیز اللہ کی نعمتیں جو ہے نا وہ مل جائے، صحت، طاقت، قوت، جاہ و جلال، شوکت، شان و شوکت، حکومت، اقتدار، تو یہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور یہ جملہ بول کے وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں یہ بس اتفاقی ہے جو نا ایسا ہو گیا ہے. مگر ان مسلمانوں میں ایسی کون سی ہمت ہے، طاقت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں فتح کر دی ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ. اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، بیمار ہو جائیں تو پھر یہ کیا بکواس کرتے ہیں جی ہذہ من عندک. عندک یہ کاف ضمیر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اعوذ باللہ. گویا کہ یہ ان کی زبان میں یہ الفاظ ادا کرنا چاہتا ہوں، گویا کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منحوس کہتے تھے. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اس کی نحوست کی وجہ سے ایسا جو نہ ہوا ہے. جتنی دیر تک یہ مدینہ کے اندر نہیں آئے تھے، یہ مسلمان مدینہ کے اندر نہیں آئے تھے، ہماری فصلیں جناب وہ عروج کے اوپر تھیں، بارشیں جو ہے نا عروج کے اوپر تھیں، فصلیں جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی تھیں، اناج تھا، غلہ تھا، جانور جو ہے نا خوشحال تھے، پانی پیتے تھے. اب جب سے یہ ادھر آئے ہیں الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، ان کی نحوست کی وجہ سے بارشیں ختم ہو گئی ہیں، فصلیں جو ہے نا ختم ہو گئی ہیں، زمین جو ہے نا بنجر ہو گئی ہے، جانور جو ہے نا بلکنے لگے ہیں جی، پینے کے لیے انسانوں کے پاس پانی نہیں ہے جی، اناج غلہ نہیں ہے جی. جس وقت سختی کا وقت آیا تو کیا کہتے ہیں نبی کو مورد الزام ٹھہرایا. اللہ کیا کہتے ہیں کل، میرا پیغمبر فرما دیجیے کل من عند اللہ، کل من عند اللہ. صحت ہو یا بیماری ہو، طاقت ہو یا کمزوری ہو، دولت ہو یا غربت ہو، فتح ہو یا شکست ہو، راحت اور سکون ہو یا بدامنی ہو، بے چینی ہو، کل تمام خیر کے امور، کل تمام شر کے امور عند اللہ، من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے.
وہ تمام خیر کے امور کا بھی خالق ہے اور تمام شر کے امور کا بھی خالق ہے۔ کاش یہ مسئلہ توحید ان کو سمجھ آ جاتا۔ اگلے جملے میں یہ فرمایا گیا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کاش یہ باتیں ان کو سمجھ آ جاتی، یہ اتنے بے عقل ہیں، ان کو اتنی سیدھی سیدھی اور موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ پھر اسی جملے کی اللہ رب العزت نے آگے جو تشریح کر دی، فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تم کو اچھائی، نعمت، بھلائی، خیر جو ملتی ہے فَمِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے۔ دنیا کے اندر انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ یہ نہ سمجھے میں نے اپنی عقل کے بل بوتے پہ کمایا ہے، میں بڑا طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں، میں نے اپنا جو نا دماغ استعمال کیا اور اپنی ذہنی تدابیر کو جو نا لگا کے میں نے اپنی معیشت کو اور تجارت کو مضبوط کر لیا جی میں نے فلاں کیا، جی میں نے فلاں کیا۔ اللہ کہتے ہیں نا تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ ما أصابك من حسنة، جتنی تیرے پاس خیر والی چیزیں ہیں، جتنی تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، فمن اللہ، یہ اللہ کی جانب سے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو بہا دیا اور مکمل کر دیا۔ انسان کا ایمان تو یہ بات ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں انسان کے اوپر ہیں یہ اللہ کی جانب سے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، پیچھے کیا تھا كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، خیر والے امور ہوں، شر والے امور ہوں، اللہ کی جانب سے ہے۔ اب فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ، ہاں یہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا، برائی پہنچتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور تم الزام میرے نبی کو جو نہ ٹھہرا رہے ہو، مورد الزام ان کو خیال کرنا، فَمِن نَفْسِكَ، میں نے تو اپنے نبی کو رحمت والا بنا کے بھیجا ہے، یہ تمہارے سیاکاریاں ہیں، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، فَمِن نَفْسِكَ، یہ تمہارا اپنا کیا درا ہے، یہ تمہاری سیاکاریاں ہیں، یہ تمہاری جو بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے تمہارے اوپر عذاب جو ہے تمہارا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف توجہ کرے، جس وقت اس کے اوپر مشکل وقت آئے، تکلیف کا وقت آئے، پریشانی آئے، کوئی عذاب آئے، تو وہ اپنی بدعمالی کو یاد کرے کہ یہ میری بدعمالی کی وجہ سے ایسا ہو، مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے یہ جو ہے میرے اوپر عذاب آئے، جس کی وجہ سے یہ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ سیلاب آ رہے ہیں، یہ فلاں عذاب جو ہے وہ آ رہے ہیں، یہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، دوسری جگہ پہ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَكُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ، یہ برد و بحر کے اندر جو تم کو فساد نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کی ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ان کا کیا دھڑا ہے۔ لِيُذِيقَكُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے بعض عملوں کا جو ہے نا وہ وبال اس کے اوپر ڈال کے تمہیں جو نا عذاب کا مزہ چکھائے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم ترجعون، تاکہ اب تم لوٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور لوٹ آؤ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی بدعمالیوں کی طرف جو ہے نا اس کی نسبت جو ہے نا وہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کی اپنی بدعمالی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ خالق تو اللہ ہی ہے، اچھائی کا اور برائی کا خالق تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرتا کہ انسان اس سے معافیہ مانگتا ہو، اس کا فرما بردار ہو، اس کا تابع دار ہو، اور اللہ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں بھائی پریشانیاں تو پھر نبیوں کے اوپر بھی آئی ہیں، ان کی زندگی کے اندر تو بدعمالیاں نہیں تھیں، تو یاد رکھیے نبی کے اوپر کوئی پریشانی اور تکلیف آئے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی درجات میں بلندی کرتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں، وہ ان کے درجات میں بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور نیک لوگوں کے اوپر جس وقت پریشانیاں آتی ہیں یا ہم جیسے لوگوں کے اوپر جس وقت پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو یہ تکلیفیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس کے گناہ جو ہے وہ چھٹتے ہیں اور معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے اس چبھن کی وجہ سے اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی چیز جو گم ہو جاتی ہے اس چیز کے گم ہو جانے کی وجہ سے، اس کے تلاش کرنے کی وجہ سے جو مصیبت اور تکلیف اس کو جھیلنا پڑتی ہے یہ بھی اس کے گناہ کے کفارے کا سبب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔
تو بعض اوقات تکلیفیں جو ہے نا گناہ کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ایسی مصیبت کے اندر گرفتار نہ کرنا، ایسی مصیبت کے اندر مبتلا نہ کرنا جس کا بوجھ ہم اٹھانے کے ہمارے اندر طاقت اور قدرت ہے۔ اللہ سے عافیت جو ہے نا وہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ آپ کو منحوس کہہ رہے ہیں الیاذ باللہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی عزت کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی توقیر کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی اتباع کرتے۔ پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ اطاعت کرنے کی بجائے ان کی توہین کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی توہین ہو کے اور کیا ہوگی کہ مشرکین جو ہے میرے نبی کو منحوس کہہ رہے ہیں کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری فصلیں اور زمینیں جو ہے نا بنجر ہو گئی ہیں، ہمارے جانور جو ہے نا پیاسے مرنے لگ پڑے ہیں۔ اپنی بدعمالیوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیونکہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور نبی کو مورد الزام جو ہے نا وہ ٹھہرا رہے ہیں کہ نبی کی عزت کر رہے ہیں کہ یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی طرف سے تو پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کل والا واقعہ لے لیں، کل ایک مولوی صاحب نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ توہین ہی ہے نا کہ اپنے ایک لیڈر کو جو ہے نا وہ اتنا اونچا کر رہا ہے کہ نبی جیسی اس کو عزت جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ کوئی سیاسی لیڈر جتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو جائے، کوئی سیاسی لیڈر آج کا جتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے جو جوتا ہے، اس جوتے کے نیچے جو آگ لگی ہوئی ہے، خدا کی قسم اس کا بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ ساری دنیا عمران خان جیسے سیاست دانوں سے بڑھ جائے، نبی کے جوتے کے نیچے جو آگ ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ تو نبی کی توہین کر رہا ہے کہ عزت کر رہا ہے؟ مولوی ہو کہ تو دونوں مولویوں کو بدنام کر رہا ہے، خدا کا خوف کر۔ پھر جو صحیح کثر تھی وہ ایک صحابی نے پوری کر دی، اس نے کہا جی اس کا تعلق پنج پیریوں کے ساتھ ہے اور جمعیت اشاعت و سنہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو پرامن لوگ ہیں، آپ کے سامنے جو درس دیا جا رہا ہے یہ نبی کا ادب سکھلایا جا رہا ہے، یہ بے ادبی کی جا رہی ہے۔ ہم تو آپ کو نبی کا ادب سکھلا رہے ہیں، ہم تو آپ کو قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو نبی کی سنت کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو آپ کو امن کا درس جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ اور نبی کی سنت کی طرف آؤ، بدعات کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، رسومات کو چھوڑ دو۔ ہم تو آپ کو نبی کا عزت کی طرف جو ہے نا بلا رہے ہیں، ہم تو آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ بھائی نبی کی توقیر کرو، عزت کرو، اس کی توہین سے بچو۔ جو انسان نبی کی توہین کرتا ہے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی بھی فرد جو انسان ایسا جو نا وہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، پنج پیری تو دور کی بات، جو بندی تو دور کی بات، جمعیت اشاعت و حزب و سنہ تو دور کی بات، میں تو اس کو مسلمان کہنا بھی جو ہے دوبارہ نہیں کہتا۔ کوئی عام سا مسلمان بھی جو ہے نا اس کی زبان سے ایسا کلمہ جو ہے نا اگر جاری ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مولوی ہو کے ایسی حرکت کرتا ہے، مولویوں کو بدنام کر رہا ہے، ہماری جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اللہ بھلا کرے، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب کا انہوں نے وضاحتی بیان جو ہے نا وہ جاری کر دیا۔ اس انسان کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، نبیوں کی توہین مت کرو۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اللہ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نسل انسانیت کی جانب رسول بنا کے بھیجا ہے۔ رسول کی عزت کی جاتی ہے، اس کا اتباع کی جاتا ہے، تم جو لوگ توہین کرتے۔ اور دوسرا اس سے جو نا یہ لفظ للناس کے لفظ سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ مل گیا۔ اللہ نے کہا ارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو ساری نسل انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں وہ نسل انسانیت نبی کے دور کے اندر تھی، ہاں وہ آج کے دور کے اندر ہے، ہاں وہ قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان ہے۔ ساری نسل انسانیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان، ان تمام کے لیے جب آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی نیا جو نبی کھڑا ہو کے اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ جو ہے نا وہ کرنے لگ جائے، میں اللہ کا نبی ہوں جی، خواہ وہ جو ہے نا
مرزا غلام احمد قادیانی ہو، مسلمہ کذاب ہو، یا پچھلے دنوں جو نا ایک دو عورت نے بھی نبوت کا جو نا وہ دعویٰ کیا ہے، یہ دجال تو ہو سکتی ہیں، کذاب تو ہو سکتے ہیں، جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، بے ایمان تو ہو سکتے ہیں، واجب القتل تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اور حکومت سے اپیل ہے کہ جو انسان آج کل کے دور کے اندر یا آئندہ کبھی نبوت کا دعویٰ کرے، فی الفور بغیر معافی دیے، بغیر مہلت دیے، اگر اس کو پھانسی کے اوپر سر عام لٹکایا جائے، خدا کی قسم کسی انسان کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اس کو فوراً جو ہے پھانسی کے اوپر لٹکایا۔ تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیری نبوت کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ساری نسل انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، لہذا نبی کی توہین مت کرو، توقیر کرو، اتباع کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے، دیکھ رہا ہے، جو اس کی توہین کرے گا اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اس کی اطاعت اور فرما برداری اور عزت کرے گا اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسے ہی تم جو ہے جزا اور سزا پاؤ گے۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ